عمران خان اور بشرا بیگم کی عدت کیس میں سزا معطلی کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ عدت کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بیگم 7 سال کی قید کاٹ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ آج محفوظ فیصلہ سنایا محمد افضل مجوکا ایڈیشنل سیشن جج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں۔ آج کمرہ عدالت کا ماحول کیسا تھا اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے باہر کے اطراف کیا صورتحال تھی، اس وقت لوگوں نے کیا رد عمل دیا اور مرکزی لیڈرشپ عمر ایوب، اعظم سواتی، فیصل جاوید کے ساتھ کیا ہوا، اور جج صاحب جب کمرے میں آئے تب کیا ماحول ہوا اور کتنی دیر کی سماعت تھی، فیصلہ سناتے وقت کیا سچویشن تھی، اور فیصلہ جو آیا ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک کلاس میں دیکھنا ہے۔ تو جی، عدت کیس، اس میں عمران خان اور بشرا بیگم کو 7 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ رد عمل آتا ہے کہ ایک ایسا میٹر جو ایک پرسنل میٹر تھا اس کو کس طرح ایک عدت کیس بنایا گیا، ایکسپلائٹ کیا گیا اور ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی انٹیگریٹی کو، بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ۔ اور ہم اڈیالہ جیل میں اس دن موجود تھے جب عمران خان اور بشرا بیگم کو عدت کیس میں سزا سنائی گئی۔ تو عموماً بشرا بیگم اجتناب کرتی ہیں، میڈیا سے گفتگو کرنے میں بات نہیں کرتی، انٹریکٹ نہیں کرتی میڈیا سے، لیکن جس دن عدت کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا، ان کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اس دن انہوں نے خاص طور پر روکا تھا، اور مجھے یاد ہے میں اور سمی صاحب تھے، انہوں نے ہمیں پیچھے سے آواز دی اور روکا، انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور پھر ان کی آواز بھی بھر آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ابلیسی فیصلہ ہے، قرآن نے اس حوالے سے چیزیں واضح کر دی ہیں، اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، وقت طے کرے گا، اور لوگوں نے اور تاریخ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس میں جو سزا سنائی گئی ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے یا نہیں۔ ان کا میں اور میرے اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہے، ہم مطمئن ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے اوپر عمران خان نے ان کو پھر حوصلہ بھی دیا تھا اور اس طرح ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عمران خان صاحب بہت غصے میں آ گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو تم نے کرنا ہے میرے ساتھ کرو، ایک گھریلو شریف باپردہ عورت کے ساتھ کیوں ایسے کرتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، اور اگر تم نے ٹارچر کرنا ہے، اگر مجھے مشکلات میں پھنسانا ہے تو میں ہوں نا، میں مقابلہ کر رہا ہوں، مجھے پوری زندگی جیل میں رکھو، لیکن بشرا بیگم کے حوالے سے اس طرح کے گھٹیا کیسز نہ بناؤ۔ تو یہ اس دن کا احوال تھا جو اس دن ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا۔ تو عدت کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بیرسٹر سلمان صفدر، خالد یوسف چودھری، سلمان اکرم راجہ، انہوں نے نظر ثانی اپیل دائر کی، اور پہلے جج صاحب جو تھے شاہ رخ ارجمند، انہوں نے جب سماعت مکمل کر لی، دلائل مکمل ہو گئے، تفصیلی دلائل ہوئے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے راجہ رضوان عباسی، انہوں نے کس طرح ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے، کبھی وہ ملک سے باہر چلے جاتے تھے، کبھی وہ سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے تھے، کبھی وہ سپریم کورٹ چلے جاتے تھے، اور پھر خبر مانیکا نے اپنا وکیل تبدیل کرنے کا کہہ دیا، اور پھر اس میں ٹائم گین کیا، اور پھر جب عین مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کرنے لگے 29 مئی کو شاہ رخ ارجمند، تو اس دن خبر مانیکا نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ مجھے جج صاحب آپ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے جب ان کے اوپر عدم اعتماد کیا تھا، وہ درخواست خارج کر دی تھی شاہ رخ ارجمند نے، پھر شاہ رخ ارجمند نے فیصلہ جو ہے وہ اترایا ہی نہیں، اور وہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر محمد افضل مجوکا ان کو تعینات کیا، انہوں نے آتے ہی 25 دن کی تاریخ دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے سماعت رکھی، اور پھر اس کے بعد جب دلائل مکمل ہوئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ایک دن متعین کر دیے کہ آپ اپیلوں پر 10 دن کے اندر فیصلہ سنائیں، اور مرکزی اپیلوں پر جو ہے سزا معطلی پر آپ 10 دن میں فیصلہ سنائیں، اور مرکزی اپیلوں پر آپ نے 1 مہینے کے اندر فیصلہ سنانا ہے۔ تو آپ 10 دنوں کے اندر سزا معطلی پر فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور بشرا بیگم کی سزا معطل نہیں کی، درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اب جولائی کے پہلے ہفتے میں مرکزی اپیلوں پر سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو بری کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو آج جب کمرہ عدالت میں ہم پہنچے ہیں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سیکورٹی کے بڑے سخت انتظامات ہوتے ہیں، جب سے خاص طور پر خاور مانیکا والا معاملہ ہوا ہے، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور جو انہوں نے اشتعال دلایا تھا وہ سارا معاملہ، تو سیکورٹی کی بہت سخت صورتحال تھی، ایف سی اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، اور کمرہ عدالت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جو ہوتے ہیں عموماً چھوٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑے کمرے نہیں ہوتے، ان میں 15 سے 20 لوگ بمشکل آ سکتے ہیں، تو وہاں پر ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز تھے، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کو جوڈیشل کمپلیکس کو کور کرنے والے رپورٹر تھے، میں صدیق جان، احتشام عباسی، ثاقب بشیر صاحب، اویس صاحب، اور عرفہ فیروز ذکی سمیت دیگر جو کورٹس کو ریگولر کور کرتے ہیں وہ تمام کورٹ رپورٹرز موجود تھے۔ پھر اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی، ساتھ ہی ساتھ سینٹر اعظم سواتی، فیصل جاوید خان، نادیہ خٹک، عمر ایوب سمیت دیگر پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی رہنما ہے وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان کی بہت بڑی تعداد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے باہر بھی موجود تھی، اور ہر کسی کی کوشش یہ تھی کہ وہ کمرہ عدالت کے اندر آ سکے، فیصلہ سن سکے، اور تقریباً 10 منٹ پہلے تو یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ وہاں پر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا کمرہ عدالت میں،
میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہم نے وہ فیصلہ سنا ہے اور جج صاحب کا انتظار کیا ہے. لٹرلی وہاں پر سانس آنا بھی مشکل تھا, بندے سے بندہ جڑا ہوا ہے اور کسی طرح سب کی کوشش تھی کہ وہ اندر کمرے عدالت میں انٹر ہو سکیں اور فیصلہ سن سکیں. تو پھر تقریباً یہ 22 سیکنڈ کی یہ سماعت تھی جس میں جج صاحب کا ہم سب بڑے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, کیونکہ کمرہ عدالت میں سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی تھی, اے سی چل رہے تھے لیکن اے سی بالکل اثر کرنا چھوڑ گئے تھے. تو گرمی بہت زیادہ تھی اور لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کمرہ عدالت میں, جس طرح میں نے پہلے بتایا 15 سے 20 لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اس وقت تقریباً 50 سے 60 لوگ کم از کم بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. تو جب جج صاحب آئے ہیں اور انہوں نے تقریباً 22 سیکنڈ لیے ہیں, سب سے عام بات کہ 3 بجے کا وقت تھا لیکن وہ 3 بجے سے پہلے ہی کمرہ عدالت میں آ گئے اور انہوں نے تقریباً 2:55 پر یہ فیصلہ سنایا. اور آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف دیکھا, ان کے ساتھ اسٹیج آف اسمائل ہوا, مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے, آپ کو مل جائے گا جو ڈیٹیل ورڈکٹ ہے. میں نے دونوں درخواستیں مسترد کر دی ہیں. یہ کہہ کر جج صاحب اٹھے اور اپنے چیمبر میں واپس روانہ ہو گئے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما تھے, یاسر سواتی وغیرہ, یہ بڑے مایوس ہوئے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ان سے جب بات کی تھی تو بڑے خوش تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میرا یار آج رہا ہوگا, عمران خان صاحب آج رہا ہوں گے. لوگوں کو بڑا بے صبری سے انتظار ہے. عمران خان اور بشرا بیگم کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہے, صرف عدت کیس میں ہی اس وقت وہ گرفتار ہے. اور اگر وہ ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے عدت کیس میں تو ان کو رہا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اس حوالے سے بیرسٹر علی ظفر نے بھی ٹویٹ کیا کہ اب بانی چرن پیٹی کو مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ سزا معطلی کی درخواست مسترد کی گئی تو ان کے چہرے بڑے مایوسی سے لٹک گئے. نادیہ کھٹک اور دیگر خواتین کارکنان پھر جب یہ باہر آیا تو عوام کا ایک جمع غفیر تھا, وہ شدید غصے میں تھے اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے عمران خان کی رہائی کے, بشرا بیگم کی رہائی کے. اور سب سے اہم بات جو الارمنگ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے لیے وہ یہ تھی کہ لوگوں نے عمر ایوب خان, سینٹر فیصل جاوید اور دیگر پر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا. وہ شدید نالاں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ کر کیوں نہیں رہے, آپ لوگ کیوں ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں, ہمارا لیڈر جیل میں ہے, اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ احتجاج کی اور تحریک کی کال کیوں نہیں دے رہے, ہم نکلیں گے. آپ ایک دفعہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا مطالبہ کریں, احتجاج کا مطالبہ کریں, ایک دفعہ اعلان کریں, ہم نکلیں گے اور ہم جو ہے اس تحریک کو اور احتجاج کو کامیاب بنائیں گے. ہم نے جو وہاں پر مناظر دیکھے, فیصل جاوید خان کو جس طرح لوگوں نے پکڑا, خواتین نے فیصل جاوید خان کا گھیراؤ کیا, پھر اس کے بعد عمر ایوب کا گھیراؤ کیا اور سیکورٹی کی بڑی وہاں پر سچویشن پیدا ہو گئی تھی. جو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے اس نے پھر عمر ایوب خان کو ریسکیو کیا, ان کو اپنے حصار میں لیا اور بڑی مشکل سے ان کو گاڑی کے اندر بٹھایا اور وہاں سے ان کو روانہ کیا. بہت زیادہ غصے میں تھے کارکنان, بہت زیادہ وہ آپس سے باہر تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو مزید جیل کے اندر نہیں رہنے دے سکتے. انف از انف. جج صاحبان کو بھی اب انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے ہوگا, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی وہ مرکزی لیڈرشپ ہے, ان کو فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا. اور اب یہ جو گفتگو کی کیفیت ہے, کبھی احتجاج, کبھی گفتگو, کبھی ٹاکس, یہ ختم کرنی ہوگی اور اب ایک بولڈ سٹینس لینا ہوگا, عوام میں آنا ہوگا اور عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کرنا ہوگا تاکہ عمران خان اور بشرا بیگم کو حقیقی معنوں میں باہر نکالا جا سکے. تو یہ باہر کی سچویشن تھی, ہم نے وہ کیپچر بھی کیا, ہم نے وہ ویڈیوز بھی لگائی, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو یہ بہت خطرناک سچویشن تھی جو اس وقت پیدا ہوئی, جس حوالے سے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اب انہوں نے مزید تاخیر کی تو لوگ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس مرکزی قیادت کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو جمہوریت ہے وہ عوام سے ہوتی ہے, اور جب عوام آپ کے اگینسٹ ہو جائے پھر آپ کے لیے بطور پارٹی سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تحریری فیصلے کے کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عدت کی سزا معطلی درخواست مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. تفصیلی فیصلہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد افضل ملوکا نے جاری کیا اور یہ 10 صفحات پر مشتمل تھا. دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں. بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں بنتا. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. سزا معطلی یا ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کی بحث پر بات نہیں کی جا سکتی. دونوں ملزمان کو دی گئی سزا تو قلیل مدتی ہے, نہ تو قلیل مدتی ہے, نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں. سزا معطلی یا ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت کے دوران مقدمے کے بحث پر بات نہیں کی جا سکتی. دونوں ملزمان کو دی گئی سزا نہ تو قلیل مدتی ہے, نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت رہے ہیں. محمد رضا ریاض بنام سرکار کیس کے فیصلے میں کہا گیا کہ ضمانت انڈر ٹرائل ملزم کا حق ہے, سزا یافتہ کا نہیں, اور یہ دونوں سزا یافتہ ہیں. 1998 کے فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. اس کے اوپر
जियो टीवी पे बहुत जबरदस्त तजिया पेश करती हैं रीमा उमर। रिपोर्ट कार्ड जो प्रोग्राम है उसका मुसलसल हिस्सा है। अमूमन उनको एंटी इमरान खान समझा जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन तजिया पेश किया है। उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केस में सेक्शन 496 पीनल कोड लागू नहीं होता, क्योंकि ये धोखाधड़ी वाली शादियों के लिए है, जबकि इस केस में शादी हुई है, ये मुजरिमाना अमल नहीं है, इसलिए 7 साल की कैद नहीं बनती, ये रीमा उमर कह रही है। इससे आप अंदाजा कर लें कि ये किस कदर सजा जो है वो नामुनासिब है और ये केस किस कदर बोगस केस है। और रीमा उमर का ये कह रहा है कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर जगहों पे चैलेंज होगा तो ये फैसला सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। कमरा अदालत का अहवाल हमने बताया और फैसले की तनकात आपके सामने रखे, और लोगों का जो पीटीआई की बढ़ती क्या मुतालबा है वो भी हमने आपके सामने रखा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।